بسم اللہ والحمد للہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کیا پڑھیں گے؟ سورہ مریم۔ سورہ مریم انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تعوذ تسمیہ پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب ہم سورہ مریم کے بارے میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا تعارف۔ سورہ مریم مکی صورت ہے جو ہجرت حبشہ یعنی 5 نبوی سے پہلے نازل ہوئی۔ سورہ مریم کون سی صورت ہے؟ مکی صورت۔ کون سی صورت؟ یہ وہ دور تھا جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ یہ کون سا ٹائم تھا جب مسلمانوں پر بہت زیادہ مشکلات تھیں؟ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے مسلمانوں کو بہت تنگ کیا ہوا تھا اور انہیں طرح طرح کی تکالیف پہنچانے لگے۔ کون تکلیفیں پہنچاتے تھے؟ مشرکین مکہ، کافر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ ہجرت حبشہ کے موقع پر جب کفار مکہ کے کہنے پر حبشہ کے عیسائی بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ جب مشکلات تھی مسلمانوں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر ہجرت کرنے کا حکم دیا؟ حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ادھر جا کر کس نے پوچھا تھا ان سے؟ مسلمانوں سے نجاشی نے۔ ان کا بادشاہ کا کیا نام تھا؟ نجاشی۔ نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں سے کس کے بارے میں پوچھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ لوگ تو کرسچن تھے نا، وہ تو حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو نجاشی نے پوچھا مسلمانوں سے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ ان لوگوں کا کیا کانسیپٹ ہے۔ تو پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تلاوت کیا؟ سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ اس سورت کو سن کر نجاشی بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے اس سورت کا موضوع آنسو بہنے لگے اور اس نے ایک تنکا اٹھا کر کہا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ تم نے کہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکا برابر بھی زیادہ نہ تھے۔ اچھا، اب جو نجاشی تھا اس کے پاس بھی علم تھا نا، وہ کرسچن تھا، وہ کس کو جانتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ان کو کیا تھا؟ علم تھا، نالج تھی، ٹھیک ہے۔ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں حضرت مریم کی جو ہے سورہ مریم تلاوت فرمائی، آپ لوگوں نے پڑھا نا سورہ مریم کے بارے میں، پہلے تعارف پڑھا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو اس میں ان کا ذکر ہے۔ تو جب اس نے یہ تلاوت سنی تو اس نے کہا کہ اس تلاوت میں جو بتایا گیا ہے سورت میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل ایسے ہی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ اور نجاشی کی آنکھوں سے کیا نکل آئے؟ آنسو بہنے لگے۔ اچھا، قریش کے وفد کو حبشہ سے ناکام واپس جانا پڑا، یعنی جو قریش کا وفد آیا ہوا تھا نا، جو کافر آئے ہوئے تھے، انہیں ناکام واپس جانا پڑا اور مسلمانوں کو حبشہ میں ایک محفوظ ٹھکانہ مل گیا۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، ادھر پینسل ہے کہیں سامنے؟ ہے تو لا دو۔ بعد ازاں نجاشی بادشاہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس سورت کا موضوع ایمانیات ثلاثہ یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ اس سورت کا موضوع کیا ہے؟ ایمانیات ثلاثہ یعنی توحید۔ اس میں کس کا ذکر ہے؟ توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے اور آخرت کا بیان ہے۔ سورت میں توحید باری تعالیٰ کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی بیٹا اور شریک نہیں۔ کرسچن کیا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟
اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں یا وہ خدا ہیں، یا ایک اور وہ تثلیث کا کانسیپٹ دیتے ہیں۔ ایمان کدھر ہے؟ ایمان برسالت کا بیان 7 انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر سے کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کسی نبی علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش اس کو خدا نہیں بناتی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیا تھی؟ معجزانہ تھی، اور وہ چھوٹے سے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ بولا تھا۔ تو اگر ان کی پیدائش معجزانہ تھی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی خدا کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت دی تھی۔ سورت کے آخری 3 رکوع میں قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ سورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام ہے، سورت کا کیا نام ہے؟ سورہ مریم۔ چلو آپ تلاوت کرو اب اونچی آواز میں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف يا عين دھیان سے پڑھو، ہاں اونچی آواز میں پڑھو۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محب؟ اور اونچی آواز، ادھر آواز نہیں آ رہی۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ پھر پڑھو پہلی آیت سے اونچی آواز میں۔ ادھر آ جاؤ، آپ تھوڑا اور ٹیبل اپنا ادھر لے آؤ، ادھر آؤ، اور اونچی آواز میں کرنی ہے، اتنی اچھی تلاوت کر رہے ہو، اونچی کرو، آگے پڑھو۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد۔ یہ آپ کے رب کی رحمت فرمانے کا ذکر ہے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر۔ اذ نادى ربه نداء خفيا۔ جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ آواز سے پکارا۔ کنہوں نے پکارا؟ کنہوں نے؟ زکریا علیہ السلام نے، شاباش، آگے۔ قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کے باعث سر آگ کے شعلے کی طرح سفید ہو گیا ہے، اور اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب بھی آپ سے دعا مانگی ہے مجھے ضرور ملا ہے۔ آگے بڑھو آپ۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا۔ اور بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کے دین سے دور ہونے کا خوف ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، پس مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ وَيَرِثُ اونچا، دھیان سے ٹھیک ہے، ٹھیک پڑھ رہے ہو، یارثنی۔ يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ اور جو میرا وارث بنے اور اولاد یعقوب علیہ السلام کا وارث بنے، اور اے میرے رب اس کو پسندیدہ انسان بنا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من
قبل سميا اللہ نے فرمایا اے زکریا بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہوگا۔ کیا نام ہوگا؟ يحيى اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی آدمی پیدا نہیں فرمایا۔ قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا زکریا علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ تمہارے رب نے فرمایا کہ یہ میرے لیے آسان ہے اور میں یقیناً اس سے پہلے تمہیں بھی پیدا فرما چکا ہوں جبکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ ہم کس طرح پیدا ہو گئے ہیں؟ ہمارے ہاتھ پاؤں ہم کسی کو بنا سکتے ہیں؟ ہم چاہیں تو کوئی انسان بنا سکتے ہیں؟ کون بنا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب اذان کتنا سا ہے، کچھ سالوں کے بعد ماشاءاللہ کتنا لمبا ہوا ہوگا نا؟ کیسے ہوگا؟ آپ کی ماما کریں گی، مشین میں ڈالیں گی، بٹن دبائیں گی، اذان لمبا ہو جائے گا۔ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتے ہیں۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اور اللہ نے فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے مسلسل 3 رات تک تندرست ہونے کے باوجود۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا اے یحییٰ کتاب تورات کو مضبوطی سے تھام لو اور ہم نے انہیں بچپن ہی میں حکمت عطا فرمائی۔ آگے پڑھ لیے۔ اور اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی عطا فرمائی اور جس دن پاکیزگی عطا فرمائی اور وہ بڑے پرہیزگار تھے۔ دوبارہ پڑھ لو۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا اچھا میں نے مس کر دیا نا۔ اور وہ بڑے پرہیزگار تھے، نہیں یہ صبح اور شام کا جہاں ذکر ہے آئے گا ابھی۔ ادھر ہاتھ رکھ کے بتاؤ مجھے۔ ہاں یہ پڑھنا تھا نا۔ ہاں پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو انہیں اشارے سے فرمایا کہ تم صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کہا کہ صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرو۔ ہم لوگوں کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح لازمی کرنی چاہیے۔ صبح شام کے اذکار، جب صبح اٹھیں تو اللہ کو یاد کریں اور شام کو بھی اللہ تعالیٰ کو لازمی یاد کریں۔ شاباش، آگے پڑھو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا اے یحییٰ کتاب تورات کو مضبوطی سے تھام لو اور ہم نے انہیں بچپن ہی میں حکمت